السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ اگر آپ UGC نیٹ اردو کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل اردو اسٹال سے ضرور جڑ جائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو UGC نیٹ اردو کے امتحان کی تیاری میں بہترین کامیابی مل سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یونٹ سے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا یونٹ UGC نیٹ کا جو ہے وہ تاریخ زباں اردو ہے۔ یہیں سے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ زباں اردو، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہند آریائی کی مختصر تاریخ ہے۔ سب سے پہلے زبان، کہ زبان کس کو کہتے ہیں؟ تو زبان الفاظ اور آواز کا مجموعہ ہے۔ زبان کو ان کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے انہیں 8 مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 8 خاندانیں کون سی ہیں؟ تو اس میں سے ایک سامی، ہند چینی، دراوڑی، منڈا، افریقہ کی بانتو، امریکی، ملایائی اور ہند یورپی ہے۔ اور یہی 8ویں خاندان جو ہے ہند یورپی، یہی ہمیں آگے چل کر کے پڑھنا ہے۔ اور ڈاکٹر ونفریڈ پی لہمن نے ان زبانوں کو 7 خاندانوں میں بھی تقسیم کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہند یورپی کی 11 شاخیں ہیں، اور انہی میں سے ایک ہند آریائی ہے جو کہ ہمیں پڑھنا ہے، ہند آریائی خاندان۔ تو ہند یورپی کی 11 شاخیں ہیں اور انہی میں سے ایک ہند آریائی ہے۔ تو ہندوستان میں ہند یورپی خاندان کا سلسلہ تقریباً 3500 قبل مسیح ملتا ہے۔ پھر جب ہند یورپی زبان ترقی کرتے ہوئے 2000 قبل مسیح پہنچی تو اسے ہند ایرانی نام دیا گیا۔ پھر ہند ایرانی آگے چل کر 3 شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ 3 شکل کیا ہے؟ تو اس میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ ہند یورپی زبان کا جو گروہ ایران میں مقیم رہا اس سے ایرانی زبان کا سلسلہ چلا۔ اور دوسری شکل یہ کہ اور جو گروہ کشمیر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آباد ہوا اس سے پشاچی زبانوں کا سلسلہ چلا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ جب وسطی ایشیا سے آریوں کا گروہ اپنے لسانی ورثے کے ساتھ ہندوستان آیا تو اس سے ہند آریائی زبان کا سلسلہ چلا۔ اب یہ آریہ کون لوگ تھے؟ تو آریہ یہ لوگ وسطی ایشیا سے آئے تھے۔ یہ جنوب مغربی روس کے علاقے سے چل کر عراق، ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے تھے۔ تقریباً 1500 قبل مسیح یہ ہندوستان آئے تھے۔ پھر ہند آریائی زبان کی ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا کہ ہند آریائی زبان کی ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا قدیم ہند آریائی، اس کے بعد وسطی ہند آریائی، پھر جدید ہند آریائی۔ تو پہلا جو قدیم ہند آریائی ہے وہ جو ہے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے، اور دوسرا یعنی کہ وسطی ہند آریائی یہ 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک شمار کیا جاتا ہے، اور تیسرا جدید ہند آریائی یہ 1000 عیسوی سے حال تک یعنی موجودہ دور تک شمار کی جاتی ہے۔ قدیم ہند آریائی اسے 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے۔ پہلا ویدک سنسکرت، یہ 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلاسیکل سنسکرت، اس کو 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قدیم ہند آریائی دور، اس میں رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھر وید ملتے ہیں، اور سنسکرت زبان کے سب سے بڑے قواعد نویس پاننی کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ اس کے بعد وسطی ہند آریائی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جدید ہند آریائی کو 2 دور میں تقسیم کیا گیا تھا، اور وسطی ہند آریائی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور پہلا دور 500 قبل مسیح سے مسیحی سن کے ابتدا تک ہے، اور یہ دور پالی کا دور ہے۔ پالی سنسکرت کے لفظ
پنکتی سے نکلا ہے، اور پالی زبان کو قدیم ماگدھی بھی کہتے ہیں، اور اسی زبان میں بدھ اور جین مت کی تعلیمات ملتی ہیں۔ بدھ اور جین مت کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ پالی زبان میں ملتی ہیں۔ اور دوسرا دور یہ مسیحی سن کے ابتدا سے 500 عیسوی تک ہے، اور یہ دور پراکرت کا دور ہے۔ اور پراکرت کیا ہے؟ تو پراکرت کا معنی ایسی زبانیں جو اپنی فطری انداز میں پھل پھول رہی ہوں۔ پراکرت کسی ایک زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کئی زبانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں 5 زبانیں واضح طور پر شامل ہیں۔ پہلا مہاراشٹری، یہ جنوب کی پراکرت ہے، مراٹھی اسی سے نکلی ہے۔ اور دوسرا شورسینی، اس کا مرکز متھرا کا علاقہ ہے۔ تیسرا مگدھی، اس کا مرکز جنوبی بہار تھا۔ چوتھا ارد مگدھی، اس کا مقام اودھ اور مشرقی اتر پردیش تھا۔ اس کے بعد پانچواں پیشاچی، یہ کشمیر اور پنجاب کی پراکرت تھی۔ اور تیسرا دور وسطی ہنداریائی کا تیسرا دور، یہ 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک، یہ دور اپبھرنش کا دور ہے۔ اپبھرنش کے معنی بگڑی زبان کے ہیں۔ ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش اپبھرنش سے ہوئی ہے۔ یہ وسطی ہنداریائی کا تیسرا دور ہے جو 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک شمار کیا جاتا ہے، اور یہ دور اپبھرنش کا دور ہے۔ اور اپبھرنش کسے کہا جاتا ہے اس کو بھی ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ تو اپبھرنش کے معنی بگڑی زبان کے ہے۔ ہندوستان میں جدید زبانوں کی پیدائش اپبھرنش سے ہوئی ہے۔ اپبھرنش میں 5 زبانیں ہیں۔ پہلا شورسینی اپبھرنش، یہ متھرا کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ شورسینی اپبھرنش میں 4 بولیاں شامل ہیں۔ کون سی بولیاں ہیں؟ کھڑی بولی یا ہندوستانی، جس سے موجودہ اردو اور ہندی نکلی ہے۔ اس کے بعد راجستھانی، پنجابی، گجراتی اور پہاڑی بولیاں۔ اور اپبھرنش کی دوسری قسم ہے ماگدھی اپبھرنش، اور یہ بڑے وسیع علاقے بہار، بنگال اور اڑیسہ میں بولی جاتی ہے۔ تیسری ارد ماگدھی اپبھرنش ہے، یہ بہار سے الہ آباد تک کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اور چوتھی ہے مہاراشٹری، یہ مہاراشٹر میں بولی جاتی ہے۔ اور پانچویں ہے پراچڑ، یہ سندھ کا علاقہ ہے، سندھ کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ تو یہ وسطی ہنداریائی ہوا۔ اب آگے جدید ہنداریائی، یہ اس کا دور 1000 عیسوی سے حال تک یعنی موجودہ دور تک شمار کیا جاتا ہے۔ اور جدید ہنداریائی سے تعلق رکھنے والی کئی شاخیں ہیں، جس میں سے ایک ہے مغربی ہندی، جس میں 5 بولیاں شامل ہیں۔ وہ 5 بولیاں ہیں کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی اور ہریانوی۔ اور کھڑی بولی پر اردو اور ہندی کی بنیادیں قائم ہیں۔ کھڑی بولی اسی پر اردو اور ہندی کی بنیادیں قائم ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے یہ کھڑی بولی کے اوصاف، اس کی کیا کیا اوصاف ہیں۔ تو کھڑی بولی میں مشدد الفاظ کا استعمال کثرت سے ملتا ہے، جیسے چادر کو چدر اور بادل کو بدل کہا جاتا ہے۔ اور ایک صفت اس کی یہ ہے کہ کھڑی بولی میں ساکن کو متحرک کر دینے کا رجحان ہے، جیسے شکل کو شکل بولا جاتا ہے اور عقل کو عقل بولا جاتا ہے۔ اور کھڑی بولی میں اسم کی جمع الف نون لگا کر بنائی جاتی ہے، جیسے کھیتی کی جمع کھیتاں کر دی جاتی ہے۔ اور کھڑی بولی میں ضمیر میں تیرا میرا کی جگہ تجھ مجھ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، اردو کی ابتدا کے بارے میں کس نے کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے محمد حسین آزاد یہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد کا کہنا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اور محمود شیرانی اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ اور نصیر الدین ہاشمی اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے قائل ہیں۔ اور مسعود حسین خاں کے مطابق اردو دہلی اور اس کے گرد و نواح سے نکلی ہے۔ اور سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اردو سندھ سے نکلی ہے۔ اور شوکت سبزواری کا نظریہ یہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ اور ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اردو بالائی دوآبے میں بولی جانے والی زبانوں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو یہ اردو کی پیدائش کے متعلق مختلف نظریات تھے۔ اب اس کے بعد آگے ہمارا پوائنٹ ہے
اردو ساخت کے بنیادی عناصر۔ اردو ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے میں کھڑی بولی نے اہم رول ادا کیا ہے۔ اردو کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے عربی فارسی حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کا رسم الخط عربی اور فارسی ہے۔ عہد حاضر میں اردو کے جو قاعدے ترتیب دیے گئے ہیں ان میں حروف تہجی کی تعداد 36 متعین کی گئی ہے، اور انشاء اللہ خاں انشاء نے حروف تہجی 85 بتائی ہے، اور مولوی عبدالحق نے 50 بتائی ہے حروف تہجی کی تعداد۔ لسانیات کی رو سے سب سے چھوٹی تحریری اکائی حرف ہوتی ہے۔ حرف کو لسانیات کی رو سے سب سے چھوٹی اکائی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو رسم الخط نے اعراب اور علامات عربی فارسی سے مستعار لیے ہیں، یعنی ادھار لیے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اردو کا انداز کتابت نستعلیق کہلاتا ہے، جس کا ارتقاء ایران میں ہوا تھا۔ اردو کے انداز کتابت کو نستعلیق کہتے ہیں، اور اردو میں عربی الفاظ فارسی کے توسط سے داخل ہوئے ہیں، فارسی کے وسیلے سے داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے ہمارے نصاب میں کہ دکنی اردو کی لسانی خصوصیات کیا ہیں۔ تو دکنی اردو میں ضمیر کے لیے سب سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں، سب سے زیادہ الفاظ دکنی اردو میں ضمیر کے لیے ملتے ہیں، اور دکنی اردو میں مذکر کے لیے مذکر فعل اور مؤنث کے لیے مؤنث فعل استعمال ہوتا ہے، اور دکنی اردو میں الف اور نون گنہ لگا کر کے جمع بناتے ہیں، جیسے عورت سے عورتاں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اردو اور اس کی اہم بولیاں اور اردو کی لسانی انفرادیات۔ تو اردو کی چند اہم لسانی، سماجی اور علاقائی بولیاں یہ ہیں۔ پہلا، کرخنداری اردو۔ یہ اردو سماجی بولی میں ایک بولی ہے اور دہلی کے ان علاقوں میں بولی جاتی ہے جسے کبھی شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا، اور اردو کے چند اہم لسانی بولیاں، سماجی بولیاں، علاقائی بولیاں، یہ کئی ساری بولیاں ہیں، اسی میں سے ایک ہے کرخنداری اردو۔ یہ اردو سماجی بولی میں ایک بولی ہے اور دہلی کے ان علاقوں میں بولی جاتی ہے جسے کبھی شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا۔ پھر مراٹھی اردو، یہ شہر پونا کے ارد گرد بولی جاتی ہے۔ دکنی اردو، یہ جنوبی ہندوستان میں بولی جانے والی اردو کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اس کے بعد پنجابی اردو، یہ پنجاب میں بولی جانے والی اردو کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ کلکتیا اردو، یہ مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کی بدلی ہوئی اردو ہے۔ کشمیری اردو، یہ جموں کشمیر میں بولی جانے والی اردو کی بدلی ہوئی شکل کو کشمیری اردو کہتے ہیں۔ اور قاف، ف، ز، خ، غین، یہ حروف صحیح اردو کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اردو، اگلا پوائنٹ یہ کہ اردو اپنے لب و لہجہ کے لحاظ سے 3 رجحانات میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلے میں عربی فارسی، دوسرے میں دیسی سادگی، اور تیسرے میں انگریزی رجحان ہے۔ اس کے بعد اردو صوتیات، فونیمیات، مارفیمیات، نحویات اور معنیات، یہ ہمارا آخری پوائنٹ چل رہا ہے کہ زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات کسے کہتے ہیں؟ تو زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ لسانیات کی 4 شاخیں ہیں۔ پہلا، صوتیات، فونیمیات۔ صوتیات لسانیات کی یہ وہ شاخ ہے جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور تعریف یہ ہے کہ صوتیات انسانی آوازوں کا سائنسی مطالعہ ہے۔ تو صوتیات میں صوت، یہ سب سے چھوٹی اکائی تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فونیمیات، اس میں کسی زبان کی اہم آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے فونیمیات کہتے ہیں، اور اس فونیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی فونیم کہی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا، مارفیمیات یا صرفیات اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبان میں الفاظ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے۔ مارفیمیات کی سب سے چھوٹی اکائی مارفیم ہے۔ اردو نحویات، اس میں کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اردو معنیات۔
تو معنی کا مطلب ہوتا ہے مراد، مطلب، منشا وغیرہ۔ معنیات میں کسی زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یو جی سی نیٹ اردو کا پہلا یونٹ جو تھا وہ یہاں پر مکمل ہوا، جو تاریخ زبان اردو کا تھا۔ انشاءاللہ اس چینل پر اس کے متعلق یو جی سی نیٹ اردو کے متعلق جو آج یہ پہلا یونٹ پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد اس سے جڑا ہوا کچھ معروضی سوال بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد یو جی سی نیٹ اردو کے مکمل نصاب کے مطابق اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔